فائر تو ہو گیا، جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن دو ریاستی حل ناگزیر ہے فلسطین کے مسئلے کا۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر منور حسین صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اب سمجھتے ہیں کہ جو قوتیں ہیں، خاص طور پر بڑی طاقتیں ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ رضوان علی صاحب آپ کا، سمینہ رانا آپ دونوں کا، کہ مجھے آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں جی، انٹرنیشنل پاورز کا، گلوبل پاورز کا، چونکہ اب جو ہے وہ یونیپولر ورلڈ نہیں ہے بلکہ آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ ہے، جس میں صرف امریکہ گلوبل پاور نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو چائنا کا کردار نظر آتا ہے، رشیا کا کردار نظر آتا ہے، ساؤتھ افریقہ لے لیں، ٹرکی اوپر سی ہوئی طاقت ہے اس وقت، اسی طرح برازیل ہے، اور پھر یورپین یونین کے اندر دو چار ممالک ہیں کافی اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر ہے، جس طرح جرمنی آپ کا ہو گیا، فرانس ہو گیا۔ جی، تو یہ جو پیس ہے یہ ان گلوبل پاورز کے اپنے مفاد میں ہے۔ اس گلوبلائزڈ ورلڈ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ خطے میں ایک جگہ پہ امن ہو اور دوسری جگہ پہ امن نہ ہو اور کہا جائے کہ یہ خطہ ہمارا نہیں ہے تو آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ اس کی مثال 9/11 ہے۔ 9/11 کا اگر ایونٹ ہوا تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی۔ اگر ایک خطے کے اندر امن و امان نہیں ہے اور پراسپیرٹی نہیں ہے تو اس کا اثر دوسرے خطے میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج آکوپائڈ کشمیر میں نہیں ہے تو پورے ریجن کے اندر نہیں ہوگا۔ اگر ساؤتھ ایشیا کے اندر اور ویسٹ ایشیا کے اندر امن نہیں ہے تو پھر گلوبل پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی کس طرح سے آ سکتی ہے؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے مفاد کے اندر ہے۔ اگر پیس اینڈ اسٹیبلٹی نہیں رہے گی مڈل ایسٹ کے اندر اور ساؤتھ ایشیا کے اندر تو ویسٹ کے اندر بھی نہیں رہ سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر بر صغیر میں اور فلسطین مشرق وسطیٰ میں یہ ایسے سلگتے ہوئے مسائل ہیں جو اب انسانی المیوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اس پر انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دونوں مسائل پر اقوام متحدہ یا پھر سلامتی کونسل ہمیں بے بس نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں چند دن پہلے اور ریسنٹلی دوسرے بھی پرائیویٹ میڈیا کے اوپر یہ بات کہی کہ یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے اس وقت یونائیٹڈ نیشنز کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ جو ویسٹ جو اس وقت دیکھ رہا ہے چائنا کی طرف، کہ چائنا ابھرتی ہوئی طاقت جو ہے وہ ویسٹ کے نظام کو اور اس کے لبرلزم کو ریپ اپ کر رہی ہے۔ حقیقت میں دیکھنا چاہیے کہ اس کے الائز ہی اس کے نظام کو، ان کے کلیمز کو اور ان کے آئیڈیلز کو ریپ اپ کر رہے ہیں۔ اس میں انڈیا ہے اور اسرائیل ہے۔ لبرلزم جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا ہے، تو کیا اسرائیل فلسطینینز کو اور انڈیا کشمیریز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دے رہا ہے؟ لبرلزم بات کرتا ہے رائٹ آف لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی۔ کیا انڈیا کشمیر میں اور اسرائیل فلسطین میں رائٹ آف لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کی اجازت دے رہا ہے؟ یہ جو بمبارڈمنٹ اسرائیل نے کی ہے 50 اسکولز کے اوپر، ریڈ کراس کی آفس کے اوپر، میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، تو یہ کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا لبرلزم اس کی بات نہیں کر رہا؟ جی، ولسونین جو فلسفی تھی یا کلیم تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، وہ یہی تھا کہ جو امریکن انوالومنٹ ہے دنیا کے اندر، وہ دنیا میں جنگ اور کرائسس کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ لنک کرتے تھے دنیا میں امن کو امریکی امن کے ساتھ۔ تو میسج اگین وہی ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کا ٹیسٹنگ ٹائم ہے۔ جس طرح سے لیگ آف نیشن فیل ہو گئی جرمنی کو روکنے میں اور اپیزمنٹ کرتی رہی، اور اس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم دیکھنی پڑی، اگر آج یونائیٹڈ نیشنز اینڈ گلوبل پاور اپنے معاشی مفادات کی خاطر یا اسٹریٹجک انٹرسٹ کی خاطر اپیز کرتے ہیں اسرائیل کو اور انڈیا کو، تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے انٹرویو میں ذکر کیا تھا، اب تو 5th جنریشن جو وارفیئر ہے اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس میں ایڈ آن کر لیں اگر سوشل میڈیا کو، تو اب بیانیے کو چھپانا یا پھر چیزوں کو ٹویسٹ کرنا آسان نہیں رہا، تو کیا سمجھتے ہیں کیسا کردار رہا سوشل میڈیا کا خاص طور پر ان 11 دنوں میں؟ میں کہتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کو سلام ہے، بہت انپریسیڈنٹڈ سکسیس اور ڈپلومیٹک موو پاکستان کی طرف سے۔ اس میں انہوں نے انفیکٹ پاکستان نے پوری مسلم دنیا کا اور بلکہ پوری انسانیت کا میں کہوں، انہوں نے دل جیت لیا، اور جس انداز سے انہوں نے CNN پہ وہ جو ایک مسکنسیپشن ہے ریگارڈنگ سیمیٹزم، اس کو جس طرح سے کلیئر کیا، اور جو گرم پوزیشن ہے فلسطینینز کی، اور میڈیا کے حوالے سے جو
ایک بیلنس رپورٹنگ نہیں ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے اس کو کلیئر کیا، اور جس کے اندر انہوں نے فلسطینین کے ایشو کو اور ساتھ ساتھ کشمیر کے ایشو کو انہوں نے اجاگر کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، اور چاہے آپ آج کی دنیا میں جتنے بھی چیزوں کو چھپائیں گے وہ چھپ نہیں پائیں گے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ پہلا فیز بڑے کامیابی کے ساتھ پاکستان نے اور پاکستان کی ڈپلومیسی نے ٹرکی کے ساتھ مل کر جو کرائسس کو مینیج کرنا تھا، اگر کرائسس مینیج نہیں ہوتا تو یہ بڑی وار کی طرف لے جاتا، لیکن یہ ٹیمپریری فیز ہے۔ اب جی سیکنڈ فیز یہ کہ اس کرائسس کو انشور کیا جائے، اور انشور تب ہوگا جب پاسبل ہوگا کہ جب اسرائیل جو ریلیجیس پلیسز ہیں مسلمانوں کے اس کو ڈی سینکٹیفائی نہ کرے، مزاروں کو اس کی ڈیمالش نہ کرے، وہاں پارکس نہ بنائے، سیٹلمنٹ کو نہ کرے، قرآن پاک کو ان کے سامنے پھاڑنا، قیدیوں کے سامنے اس طرح کی حرکتیں نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پیس کو انٹرنیشنل فورس کی ضرورت ہے، جو شاہ محمد قریشی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، اور جی اس میں مسلم امہ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور ان کو آگے بڑھ چڑھ کر اس فورس میں حصہ لینا ہوگا۔ اور بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہیے گا، مسلم امہ کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور مستقبل میں ان مسائل کے دیر پا اور مستقل حل کے لیے مسلم ممالک کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ میرا خیال ہے OIC تو اب تک ہمیں ناکام نظر آتی ہے اس طرح سے۔ مسلم ممالک کو اگر دیکھیں تو پاکستان، ترکی اور ایران، آپ کو یہ سر فہرست نظر آتے ہیں ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، اور اب بھی ان کے پاس وقت ہے، اور میرے خیال میں پاکستان چونکہ ایک اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ برج ہو سکتا ہے سارے مسلم ممالک کے درمیان میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے حوالے سے، جس طرح ہم نے ابھی ریسنٹلی بھی رول پلے کیا ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اور سب کو ساتھ بٹھا کر فلسطین کے امن کے اوپر اگر اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہم ایک لائحہ عمل تیار کریں، جس طرح سے اس وقت ہم نے کامیابی کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں ہم آواز ہو کے ہم اٹھے سارے، اس طرح سے اگر ہم ایک پیس فورس کا قیام وجود میں لاتے ہیں، اور وہ اسرائیل اور فلسطینین 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف لیڈ کرواتے ہیں، تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہوگی۔ اور میں یہ کہتا چلوں کہ میں نے 2 فیزز کی بات کی، تھرڈ فیز ان کے لیے یہ ہوگا ریکنسٹرکشن، کیونکہ اس وقت ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، اسکولس کی ضرورت ہے، روڈز نیٹ ورک کی ضرورت ہے، بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں، میڈیا آؤٹ لیٹس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں انٹرنیشنل کمیونٹی اور اسپیشلی دا مسلم ورلڈ، ان کے پاس اللہ نے بہت پیسہ دیا ہوا ہے، آپ سب کو علم ہے، تو یہاں جنراسٹی ہمیں دکھانی ہوگی، اور اگر ہم اسرائیل کو بھی ایڈ دے رہے ہیں مثال کے طور پہ کچھ گلوبل پارٹس، تو ان کو چاہیے کہ فلسطینینز کو بھی دیں۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، اپنی قیمتی رائے دے رہے تھے، اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ان کو مدد کی ضرورت ہے، فلسطینیوں کو اور مسلم ممالک کو بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنا چاہیے، اور دوسرا فلسطین اور اسرائیل کا جو